ہم نے پچھلی نشست میں کچھ مفرد تشبیہات جو ہیں وہ بنا کر بھی دکھائی تھیں، اور اس میں آپ لوگ بھی شریک ہوئے تھے، اور بہت بہت اچھی اور تخلیقی تشبیہات آپ لوگوں کی طرف سے بھی سامنے آئی تھیں۔ تو امید ہے کہ کچھ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سب لوگ۔ تو پہلے میں کچھ بات کر لوں، اس کے بعد مشق کرتے ہیں۔ اور اس مرتبہ مشق کا آغاز میں نہیں کروں گا، بلکہ اس میں بس کچھ تقاضے آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس طرح تشبیہ دے کر دکھائیں کہ جس میں یہ تقاضے پورے ہو جائیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد اس ساری سیریز سے یہ ہے کہ ہم لفظ کے ساتھ اپنے تعلق میں آئی ہوئی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور نہ صرف یہ کہ لفظوں کو ان کے گیون معانی میں بحال کریں، بلکہ یہ کہ ان کی زندگی کو بڑھانے والے نئے معانی بھی ان کو دینے کی کوشش کریں۔ زبان اور ذہن کا تعلق انٹریکٹیو ہوتا ہے، تو اگر ذہن سست پڑ جائے تو لفظ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر لفظوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے تو ذہن بھی جیسے اکڑ سا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے ایک بات نکالی تھی کہ اوصاف ایڈجیکٹیوز کے بارے میں لفظوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، اس پہلو سے بڑھائیں کہ آپ کسی چیز کو نئے نئے اوصاف دے سکیں۔ اب آج اسی کی، یعنی یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہی سے مناسبت رکھنے والی آج کی نشست ہے، کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلب کریٹیو تشبیہات ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ مطلب ہم اسے شعر نہ بنائیں، نظم نہ بنائیں، بلکہ یہ کہ اپنی گفتگو میں ایک کمی کو دور کرنے کی نیت سے زبان کے روزمرہ استعمال کی سطح کو بلند کرنے کے لیے، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے ذہن اور آنکھوں کو جو ہے وہ نئے سے نئے منظر اور خیال کے لیے تیار رکھنے کے لیے ہمیں تشبیہ پر قدرت حاصل کرنا یا تشبیہ دینے کے عمل میں مہارت اور انفرادیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اب ایک مصنوعی قسم کی کلیکٹیویٹی جو ہے وہ مسلط ہے، جس نے سب کو اندر باہر سے ایک سا بنا رکھا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہ غم اگر پرسنل نہ ہو، خوشی میں کوئی انفرادیت نہ ہو، تو یہ دونوں احساسات اور جذبے، یا تمام احساسات اور جذبے، وہ جیسے باہر باہر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سوئے رہتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں لفظ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنی انفرادیت کو اپنے لیے بامعنی بنانا ہے، تاکہ ہم خیال سے لے کر احساس کی سطح تک منفرد ہو سکیں، تاکہ ہم کچھ پیٹنٹ احساسات، یعنی جن کے عنوان طے ہیں، جن کے نام رکھے جا چکے ہیں، ان مشترک نام رکھنے والے احساسات و خیالات میں بھی ہم کوئی انفرادیت پیدا کر لیں، اور وہ انفرادیت ایسے ہو کہ وہ اس احساس کے مشترکہ عنوان کی معنوی، وہ اس کے معنوی سرمایے یا معنوی ایسنس میں اضافہ کرتی چلی جائے۔ تو کاش ایسا ہو جائے۔ تو اس کے لیے جیسے آج ہم دیکھیں گے، تشبیہ کہتے ہیں دیکھنے کے فن کو، یعنی آنکھیں اگر دیکھنے میں تخلیقی انداز اختیار کر لیں، آنکھیں اگر
چیزوں سے پیسیوٹی والا تعلق چھوڑ دیں تو اس کے نتیجے میں جو انہیں نظر آئے گا وہ گویا ہمیں تشبیہ دینے کے قابل بنائے گا۔ تو تشبیہ کہتے ہیں کہ صورتیں ناقص ہیں، ناقص بمانی ادھوری، کہ صورتیں ادھوری ہیں اور مجھے ایک آئیڈیل صورت کے ریفرنس سے ان صورتوں کے ادھورے پن کو دور کرنا ہے، اور ان کے ادھورے پن میں کمی آنے کا سارا کمی آنے کا جو سارا منظر ہے وہ مجھ سے خاص ہو جائے، یعنی مجھے یہ احساس اطمینان دلائے اور خوش رکھے کہ یہ زاویہ دید میں نے نکالا ہے۔ چیزوں میں دکھائی دینے والے امکانات میں سے یہ امکان میں نے جیسے اس میں سے برآمد کروایا ہے۔ تو جب تک ہم بالکل پرسنل اور انفرادی سطح پر معنی اور صورت اور احساس وغیرہ، یعنی علم کا موضوع بن جانے والی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کا کوئی بھی نیا پن اپنے لیے نہیں دریافت کریں گے تو ہم جیسے چیزوں کے انبار میں سے ایک چیز ہی کی طرح رہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے جیسے آج میرے ذہن میں آیا کہ ہم ایک بات پہلے کریں کہ مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے، اور تشبیہ دینے کی وجہ یا تشبیہ دینے والا حرف یا تشبیہ دینے کی منطق، یہ جو ہے ان سب میں نیا پن کیسے پیدا کیا جائے، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں بہت جلدی پرانی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھی ہوئی چیزوں میں تازگی نہ پیدا کرتے رہیں تو پھر جیسے ہمارا ماحول جو ہے وہ پرانے پن کا ایک ماحول بن کے رہ جائے گا، اور تمام تر جو اس کی چمک دمک ہے یہ جیسے ویرانی میں، ہمارے اندر کی ویرانی میں اضافہ کرے گی۔ اس کو ہمیں بار بار نیا اظہار اور نیا انداز دید دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم ان میں ذرا خلاقی دکھائیں، یعنی جس کو تشبیہ دیں، جس سے تشبیہ دیں، جس سے تشبیہ دیں، جس کو دیں، اور اس تشبیہ کا جو ایک کانٹیکسٹ بنائیں وہ جو ہے وہ نئے پن کے ساتھ ہو۔ اور یہ بات بالکل اعتماد سے ہمیں اپنے اندر محفوظ رکھنی چاہیے کہ آدمی کا ذہن صحیح اور غلط کے امتیازات میں محدود نہیں ہے۔ ہمیں صحیح اور غلط کی بیڑیوں نے ایک سفر کرنے سے روک رکھا ہے۔ آدمی کا ذہن شادابی بھی چاہتا ہے، وہ شادابی صحیح اور غلط کے منطقی یا عملی معیارات سے غیر متعلق ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ نہ ہو تو صحیح اور غلط کے ساتھ ہمارے تعلق میں جیسے جبر کا عنصر غالب رہے گا، ہماری آمادگی اور پسندیدگی کا پہلو غائب ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر بات کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ 2+2=4 کی طرح ہو، بلکہ چیزوں میں ذہن کے صحیح اور غلط کے حکم کو ٹالے رکھنے والے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں۔ چیزوں کے اندر صحیح اور غلط کے معیارات کے پر پرکھے جانے کے علاوہ بھی بہت ساری قیمتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے علم میں بھی اضافہ کرتی ہیں، اگر ہم صحیح اور غلط کے اپنے مسلط کردہ پول سے نکل جائیں، اور اگر ہم چیزوں کو ان کی اپنی شرط اور ان کے اندر موجود امکانات کو ریفریش کرتے ہوئے انہیں اظہار کا ایک آزادانہ موقع فراہم کر کے انہیں صرف دیکھیں، تو
انہیں دیکھنے کی چیزوں کو دیکھے جانے کے لائق بنانا اور ان میں دکھائی دیے جا سکنے کی جتنی سکت ہے اس کو پیدا کرنا یا اس کو بڑھانا، اسے ابھارنا، یہ چیز ان کا کیمیکل انالیسس اور مٹیریل انالیسس وغیرہ کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ پروڈکٹیو ہے، اور عقل اور ذہن کی کہیں زیادہ بڑی ضرورت ہے کہ میں نے پتھر کو اس کی سختی سے سمجھ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ پتھر ہمیشہ سخت ہوگا۔ تو اب یہ جو میرا فیصلہ ہے اور جس کی صحت ظاہر ہے کہ میرے لیے مجھے اس کے صحیح ہونے پہ کوئی شک نہیں، لیکن اگر میں پتھر کو سختی سے ہی مشروط رکھوں گا تو اس کے بہت سارے قابل دید مناظر سے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے میرے ساتھ آئیڈینٹیکل ہو جانے والے احوال سے خود کو بھی محروم رکھوں گا، اسے بھی خالی رکھوں گا۔ تو چیزوں کو محض ریاضیاتی تناسب سے دیکھنا، محض عملی مصرف میں لانے کی نظر سے دیکھنا اور محض کسی نظریے کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرنا، ان کے لیے ایک وہ ضابطہ بنانا، یہ کسی حد تک ضروری ہے، مفید ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس تک محدود ہو کر رہ جائیں گے تو ہمارا جو سبجیکٹیو آرڈر ہے، یعنی ہمارے باطن کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ یعنی آدمی کی سبجیکٹیوٹی ایک اسفنج کے ٹکڑے کی طرح کام کرنا چاہتی ہے، وہ باہر کی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر کے اپنا حصہ بناتی ہے۔ تو یہ جو ایک انریچڈ سبجیکٹیوٹی ہے، یہ فنا ہو کے رہ جائے گی اگر ہم نے چیزوں کو ان کے گیون پرسپیکٹیو سے نکالنے کی کوشش نہ کی تو۔ تشبیہ دینے کے نئے طریقے نکالو، یعنی نئی وہ جو جس سے تشبیہ دی وہ بھی سب کے علم و تجربے اور مشاہدے میں ہے، اور جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ بھی سب کے تجربے میں ہے۔ غرض تشبیہ پوری بننے کے بعد اس کے تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ نامانوس نہیں ہیں، وہ نامعلوم نہیں ہیں، وہ سب کے تجربے و مشاہدے میں زندگی، عام زندگی کے حصے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ندرت اور خلاقی پیدا کر کے دکھاؤ، اور یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ وجہ شبہ کو بدل دیں۔ وجہ شبہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں مشبہ اور مشبہ بہ میں کوئی مشترک وصف یا کوئی مشترک شے صورت ایسی ہے جس کے اشتراک کو میں ابھار دیتا ہوں اور اسے ابھار کر دونوں کے لیے جیسے فی الحال مرکزی پہچان بنا دیتا ہوں۔ تو اس کو بدلنا ہی کریٹیوٹی ہے، اور صرف کریٹیوٹی ہی نہیں، عقل مندی بھی ہے۔ مطلب اعلیٰ درجے کا میتھمیٹیکل ذہن بھی اسی راستے سے ہو کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، جیسے میں اس کو مثال سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے جیسے کہ کچھ آدمی ہیں اور ان کا ایک خاص وصف جیسے مجھے بیان کرنا ہے، وہ اچھا یا برا وصف، تو میں انہیں کس چیز سے تشبیہ دے رہا ہوں، وہ چیز اس وصف سے مطابقت اور تعلق کی کوئی بھی تاریخ نہیں رکھتی، لیکن میں اس کو اس طرح کھپا رہا ہوں کہ سنتے ہی محسوس ہو کہ آج میں نے فلاں وصف اور صفت کا ایک نیا ذائقہ محسوس کیا ہے، اس کا ایک نیا چہرہ دیکھا ہے۔ تو اس طرح چیزیں جو بالکل سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بالکل فکسٹی کے اصول پر رکھ دی گئی ہوتی ہیں،
ان میں لچک پیدا کرنا، ان کی فکسٹی کو توڑنے کی کوشش کرنا اندر باہر دونوں سے، یہ انسانی بقا کی ضرورت ہے۔ مطلب اس کے بغیر اب ہم اپنی اب تو بہت زیادہ واضح ہے کہ اس کے بغیر ہم اب اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی کہ اب آپ اپنی خلاقی کو اگر اتنا نہ بڑھایا کہ وہ پچھلے ڈیٹا میں موجود نہ ہو، تو جو اس کے پاس ڈیٹا ہے اس سارے لامحدود ڈیٹا کو جمع وہ کھنگال بھی لے اگر مشین، تو اس ڈیٹا میں وہ چیز اس میں فیڈ نہ کی گئی ہو جو آپ فی البدیہہ کہہ دیتے ہیں، یہ آدمیت کی بقا کے لیے اب ضروری ہے۔ تو میں جیسے کچھ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی یا کوئی شے وہ کڑوی ہے، آدمی ہے تو اپنے رویے میں کڑوا ہے، اور مثلاً مرچ ہے تو وہ اپنے ذائقے میں کڑوی ہے، تو کڑواہٹ اپنی ہر تفصیل کے ساتھ، وہ کڑواہٹ جو زبان محسوس کرتی ہے اور وہ کڑواہٹ جو دل محسوس کرتا ہے، تو ان کے آبجیکٹس الگ الگ ہوں گے، لیکن یہ کہ کڑواہٹ میں یہ دونوں چیزیں اگر مشترک کر لی جائیں، ان کے فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں کسی نئی چیز سے تشبیہ دے کر، تو یہ بہت کریٹیو ایکٹیویٹی ہوگی، اور یہ جیسے ہمیں خوش رکھے گی، یعنی آدمی کی خوشی جو ہے وہ فاتحانہ ہوتی ہے، آدمی کی خوشی اپنی انفرادیت کو ایک نیا رخ دے کر ہوتی ہے، تو آدمی کی خوشی پیٹنٹ نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ آدمی نہیں، یہ ایک شے ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کڑوا، اس کو ہمیں تشبیہ دینی ہے، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ مرچ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی منظر بھی ہو سکتا ہے، بعض مناظر آنکھوں کو کڑوے لگتے ہیں، بعض خیالات دماغ کو کڑوے لگتے ہیں، اب ان سب کو جیسے اب ان تصورات کو اپنے اندر سمو کر اب ہم کڑوے کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ اندھیرے کی طرح کڑوا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اندھیرے میں قسمیں نہیں ہوتی، کڑواہٹ میں قسمیں ہوتی ہیں، تو بعض کڑواہٹیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے تخیل یا اپنی تخلیقی اپج سے سوجھتی ہیں، محسوس نہیں ہوتی، جیسے آنکھوں کے لیے کڑوا، دماغ کے لیے کڑوا، پاؤں کے لیے جلتی زمین جو ہے وہ تلخ ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ میری تخلیقی اپج ہے اور میرے تخیل کا ایک فورس فل اظہار ہے، جو ممکن ہے کہ ان چیزوں کو میرے احساسات میں بھی لے آئے اور مجھے جو ہے منظر وغیرہ کی کڑواہٹ محسوس بھی ہونے لگے۔ اس میں قسمیں ہیں، اب ان سب قسموں کو میں تشبیہ ایک ایسی چیز سے دے رہا ہوں جو جس چیز میں کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ چاہے جھونپڑی میں ہو، چاہے صحرا میں ہو، چاہے قطب شمالی میں ہو، چاہے خلا میں ہو، وہ جہاں بھی ہے ایک ہے، وہ ہے اندھیرا۔ روشنیوں میں فرق ہوتا ہے، اندھیرے میں فرق نہیں ہوتا۔ تو اب گویا میں نے کڑواہٹوں یعنی فرضی کڑواہٹوں اور واقعی کڑواہٹوں کے درمیان فاصلہ ختم کر کے ان میں وحدت پیدا کر دینے والا ایک عنصر ان سے منسوب کر دیا ہے، اور وہ ہے اندھیرا۔ اور پھر یہ کہ آنکھوں کے لیے منظر کڑوا ہے تو آنکھیں بند ہوں گی، دماغ کے لیے ہے تو دماغ معاوف ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ اپنے اوپر پردہ گرا لے گا۔ تو کڑواہٹ جو ہے وہ اندھیرے سے یہ مناسبت بھی رکھتی ہے کہ آدمی اسے
اوجھل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے معانی میں، یہ تو آبجیکٹس میں ہوا، اب ایک ہے خیالات یا معانی۔ تو معنی کی قسمیں ہیں کہ حقیقی، واقعی، عملی اور محمل، یعنی معنی اور محمل یہ بائنریز ہیں۔ تو اب یہ جو ایک دوسرے سے حتمی تضاد کی نسبت رکھتے ہیں، یعنی معنی اور لا معنی، محمل، تو یہ حقیقی تضادات میرے اندر کسی بھی طرح کی کوئی پریزنس نہیں پیدا کرتے، نہ ان کی روشنی میں معنی مجھے محسوس ہوتا ہے، نہ معنی کے ریفرنس سے محمل کوئی تصور بن پاتا ہے۔ یعنی محمل بھی میرے لیے افیکٹو نہیں ہے، معنی بھی میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے اگر میں ان تضادات میں رکھ کر دیکھوں۔ تو اب یہ گویا یہ باسی ہو چکے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جہاں معنی باسی ہو جائیں تو وہاں کچھ رہ جاتا ہے، یا وہاں اگر کچھ رہ گیا ہو تو اس کی کوئی وقت ہوگی۔ تو اب اس کو دیکھیں کہ اب یہ ہم ان تضادات سے جو تقدیر کی طرح بنا دیے گئے ہیں ذہن کے پیدا کردہ تضادات، لیکن انہیں تقدیر کی سی حیثیت دے دی گئی ہے، ان کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور توڑنے کی کوشش میں یہ کہ ان کا آپس میں اپوزٹ ہونا، ایبسلیوٹ اپوزٹ ہونا، اس پہ ہم ضرب لگاتے ہیں، اور وہ ضرب خود ایک سگنیفیکنٹ سی پریزنس اور ایفیکٹ رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ محمل کی طرح حقیقی، اب اس میں معنی جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے، کیونکہ معنی ذہن کی پروڈکٹ ہے، اور حقیقی ہونا اور محمل ہونا یہ گویا آفاقی قدریں ہیں وجود کی اور شعور کی، دونوں کی۔ تو اب ان میں وہ تضاد، یہ وہ ان تضادات کو قبول نہیں کر سکتے، اتنے بڑے جو قطبین ہیں جو ہمارے ذہن نے مسلط کیے ہیں۔ تو ہم ذہن کے اس تسلط کو توڑنے کے لیے اور ذہن ہی میں مزید وسعتیں داخل کرنے کے لیے ان اٹل تضادات کو توڑ رہے ہیں تشبیہ کے زور پر، کہ محمل کی طرح حقیقی۔ آپ خود سوچیں، بامعنی ہمیشہ غیر حقیقی اور غیر مطلق ہوتا ہے، یعنی معنی ہمیشہ تبدیلی میں رہے گا، نہیں رہے گا تو محمل بن جائے گا۔ تو اس پہ تو اعتماد نہیں ہے کہ ہم اسے حقیقی کہہ سکیں۔ حقیقی کا مطلب ہے کہ جو وجود میں بھی اٹل ہے اور شعور میں بھی مطلق ہے، جس میں کسی تبدیلی کا شعور میں امکان نہیں، اور وجود میں جو ہے اس میں کوئی نیا حال داخل نہیں کیا جا سکتا موجود ہونے کا۔ تو اب یہی صورت محمل کی بھی ہے، یعنی بے معنی کا دائرہ با معنی سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ محمل کا دائرہ بھی وہی غیر محدودیت رکھتا ہے جو حقیقی کا دائرہ رکھتا ہے۔ حقیقی کے دائرے میں سب کچھ ہے، حتیٰ کہ محمل بھی، اور محمل کے دائرے میں بھی سب کچھ ہے، حتیٰ کہ معنی بھی۔ تو اب اس کو جیسے جوڑ دیا کہ محمل کی طرح حقیقی، اس پہ ذہنی طور پہ بھی فوکس کریں تو یہ لا یعنی دعویٰ نہیں لگے گا، مطلب چاہے ہم اس کے صحیح اور غلط ہونے، صحیح ہونے پر دلیل نہ رکھیں، لیکن یہ ایک ایسی آواز کی طرح دماغ میں اور آدمی کے پوری باطن میں گونجے گا، جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے رہی ہے۔ تو ان نون سورسز
کی سے پیدا ہونے والے ایفیکٹس کو محسوس کر لینا، انہیں تخیل میں لے آنا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے جو منطقی دماغ وغیرہ سے بہت قیمتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے کانٹے کی طرح ثابت قدم، اب کانٹا ثابت قدمی میں رکاوٹ ہے، یعنی کہ ایک صحرا جو پرخار ہے اس میں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا، تو گویا کانٹا ثابت قدم نہیں رہنے دیتا چلنے والے کو۔ اب یہ ثابت قدمی کا اپوزٹ ہو گیا نا ایک انڈائریکٹ وے میں۔ اب ہم نے اس کا یہ واسطہ ہٹا دیا ہے، ہم نے کہا کانٹا ثابت قدم رہنے نہیں دیتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے بالکل غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ تو تم ثابت قدم نہیں رہ سکا مسافر، لیکن کانٹا اپنی جگہ ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو یعنی کہ ناسازگار ماحول میں ثابت قدم رہنے کا اگر کوئی کیریکٹر نکالنا چاہیں تو وہ گرم صحرا کا کانٹا ہے، اس سے زیادہ اور کون سا کیریکٹر نکلے گا؟ تو اور وہ اپنی ثابت قدمی کو لا شریک رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس جیسا ثابت قدم کوئی نہیں ہو سکتا، یہ گویا یہ دوسرے کو تجربہ کروا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ غیر معروف نسبتیں ہیں، ضروری نہیں کہ اب تضادات ہوں، یہ نسبتیں غیر معروف ہیں، تشبیہ کا یہ انداز استعمال میں نہیں ہے۔ تو اسی طرف جیسے ہم ایک دوسرے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی ایکٹیویٹی بناؤ، اب ایک ہے کہ مجھے خالص بتانا ہے کہ پیورٹی، اب مجھے یہ دکھانا ہے کہ یہ انتہائی خالص ہے۔ خالص ہونے کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد اسے چھوتے ہی حل ہو جاتا، اب مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ خالص وہی ہوا نا، تو پانی خالص ہے، پیاس فوراً بجھ جاتی ہے، تو لیکن یہ کہ پیاس ہمیشہ کے لیے نہیں بجھتی۔ تو اب یہ کہ مقصد ہمیشہ کے لیے پورا ہو، اس پہلو سے دیکھیے کہ زہر کی طرح خالص، یعنی زہر میں اگر ملاوٹ ہو تو مریں گے نہیں نا کھانے والے، اور زہر مارتا ہے، اگر زہر نے مار دیا تو وہ نہ صرف یہ کہ خالص ہے بلکہ اپنے ایفیکٹ میں بھی دائمی ہے، مطلب اس کا ایفیکٹ زائل ہونے والا نہیں ہے، یعنی کہ مرنے وہ نہیں ہے پانی کی طرح کہ پی لیا تو ایک وقتی طور پہ سیراب ہو گئے، پیاس پھر لگنی ہے۔ تو زہر ایسا خالص ہے کہ اس کا یہ بس اثر جو کرتا ہے اس اثر کو زائل کرنے والا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ایک اور یہ غور کر کیجیے گا کہ بہت مختلف نوعیتوں میں ہیں، یعنی کہ بہت ساری کیٹیگریز میں ہیں یہ تشبیہات، اس میں کیٹیگریز جمالیاتی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، تخلیقی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں، یعنی تعقل والی ہیں۔ وہ جیسے ایک کی طرح دو، یہ تشبیہ ایسی ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس پر بہت علمی سنجیدہ علمی مذاکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے سنتے ہی رد نہیں کیا جا سکتا، جسے سنتے ہی قبول تو کیا جا سکتا ہے، رد نہیں کیا جا سکتا، اور تشبیہ کا زور اسی میں جیسے ظاہر ہے کہ فوری طور پہ قبول کیا جا سکتا ہے، رد نہیں کیا جا سکتا، اور تردید کے لیے بہت بڑا دماغ درکار ہے، اور تائید کے لیے
صرف ایکسپیرینس درکار ہے، صرف فیصلہ درکار ہے. تو ایک کی طرح تو اب یہ جیسے کچھ باتیں عرض کی، اب اس میں جو ہے اب آپ حضرات سے جو کروانا ہے وہ اسی پیٹرن پہ آپ ذرا مطلب تیار ہو جائیں. آج غلطی ہو گئی، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بھیجتا کہ بھئی تیاری کر لیں، لیکن چلیں ہم نے بھی یہ جیسے فی البدیہی کیا ہے نا، تو آپ بھی ایسے کیجئے. جیسے تشبیہ کا سب تشبیہ اصول جمال پر دی جاتی ہے، یعنی تشبیہ کا کارخانہ تصور جمال پر چل رہا ہے، چاہے اس میں پھر عقل کی بھی تسکین ہو، اخلاق کی بھی وہ تشفی ہو، لیکن اس کا ایسنس جمال ہے. تو اس جمال سے ہم کچھ مشقیں جیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمال انسانی، مطلب جو جمال کا سب سے زیادہ فوری مؤثر میڈیم ہے آدمی، یعنی جمال آدمی کے تھرو مشاہدے یا تجربے میں آئے تو فوری اثر کرتا ہے اور ہمہ گیر اثر کرتا ہے. یعنی پیڑ کو دیکھ کے بعض خواہشات بیدار نہیں ہوتی، ستارے کو دیکھ کر بعض احساسات جو ہیں وہ لا تعلق رہتے ہیں، لیکن آدمی میں کو جمال کا مظہر دیکھ کر تمام متعلقہ احساسات جسمانی سے لے کر روحانی تک وہ ایک منظم جیسے تاروں کے مجموعے کی طرح ایک ہی کرنٹ سے جاگ اٹھتے ہیں. تو جیسے آنکھیں، اب آنکھیں جو ہیں وہ انسانی حسن کی تاثیر میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. یعنی ان کا دوہرا کردار ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں اور وہ آنکھیں جنہیں دیکھا جا رہا ہے. تو اب آپ ذرا اس پہ کوشش کیجئے کہ آنکھوں کے کئی کیریکٹرز ہم بناتے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں، عاشق کی آنکھیں، کسی بڑی ہستی کی آنکھیں جس کے سے تعلق ادب و تعظیم کا ہو، بچوں کی آنکھیں اور نابینا کی آنکھیں. یہ 3-4 جو جگہیں ہیں آنکھوں کی، ان میں سے ایک ایک کو تشبیہ دے کے دکھائیے کہ ایسی آنکھیں، یعنی جیسے محبوب کی آنکھیں، یہ عامیانہ تشبیہ دے رہا ہوں صرف جیسے واضح کرنے کے لیے کہ جادو کرتی آنکھیں، دل پر چھاؤں پھیلاتی آنکھیں، خود کو اندیکھا رکھنے والی آنکھیں، دل کو دیکھنا سکھانے والی آنکھیں. اب یہ سب محبوب کی آنکھیں ہیں. اب آپ لوگ دیجئے اس میں تشبیہ. اب ہم جیسے وہ تقریر نہیں کر رہے، اب ایک ورکشاپ سی ہو رہی ہے. محمد حسین قریشی صاحب، مومل بھی اپنی ذات میں حقیقی ہے اور اس کی حقیقت ہی مومل ہونا ہے. میں صحیح سمجھاؤں؟ ہاں بالکل صحیح سمجھیں، لیکن اب ذرا یہ کام کیجئے، یہ تشبیہ دیجئے اور جلدی جو ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لیکچر ہو رہا ہے. اب یہ سمجھیں جیسے اب ہم ایک دوسرے سے روبرو ہو کر ایک مشترک کام کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں. تو محبوب کی آنکھیں، اگر اس میں جھجک ہے تو کہیں سے بھی کر لیں کہ بچوں کی آنکھیں. اچھا ایسا کر لیتے ہیں کیونکہ آج واقعی اچانک ہو گیا ہے کہ
یہ جو تین چیزیں ہیں، آنکھیں، چہرہ اور گیسو، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور یہ مختلف کیریکٹرز میں دکھا کر انہیں تشبیہ دیجئے، جیسے محبوب کی آنکھیں، عاشق کی آنکھیں، بچوں کی، نابینا کی، گیسو محبوب کے، سادھو کے، درویش کے، فلسفی کے، شاعر کے وغیرہ. اسی طرح چہرہ، تو اس پہ ذرا سا کوشش کریں کہ ہر آدمی 5 تشبیہ ہیں ایک ایک پہ بنائے. ہاں یہ ویسے کچھ حضرات نے تو شروع کر دیا. ادریس صاحب، ویرانے میں جال بنتی آنکھیں. ہاں یہ محبوب کی آنکھیں ہیں، موجودگی کو تاثیر دیتی آنکھیں. اچھا، ویرانے میں جال بنتی آنکھیں، یہ آپ اس کو عنوان دے دیں نیتن یاہو کی آنکھیں. اور موجودگی کو تاثیر دیتی آنکھیں، ہاں یہ ذرا بہت ذہنی ہو گیا ہے. اور خوشی کی غماز آنکھیں، اس کو یہ تھوڑا سا بہت نثری ہو گیا ہے، اس کو کہہ دیں کہ خوش آنکھیں. یہ نئی چیز ہوگی، یہ فریز نیا ہے کہ خوش آنکھیں. محمد احمد صاحب، کھیلتی ہوئی آنکھیں. ہاں اب یار اس کو تھوڑا سا کھیلتی ہوئی آنکھیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ معیاری ابھی بنانا چاہیے آپ کو. حیدر علی صدیقی صاحب، علم بکھیرتی آنکھیں. ہاں علم کو، یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، محبوب کی آنکھوں پہ کرنا تھا نا پہلے، اب اس کی کہاں علم بکھیرتی آنکھیں ہوتی. تو اس کو جو ہے نا، علم بکھیرتی آنکھوں کو کر دیجئے اندیکھا دکھاتی آنکھیں. ندیم صاحب جو ہیں، شرارت سے بھری ہوئی بچوں کی آنکھیں. نہیں، یہ تو پوری رپورٹ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے. سلیمان صاحب، صحرا کو ساگر بناتی آنکھیں. ہاں اس میں ایک بہتری آ سکتی ہے، وہ ہے سراب کو ساگر بناتی آنکھیں. ہاں بہت اچھی. اور ادریس صاحب ہیں، کہکشانی آنکھیں. ہاں یہ بہت اچھی تشبیہ ہے، کہکشانی آنکھیں. اور محمد حسن قریشی صاحب، واحد آنکھیں. ہاں یہ بھی اچھا ہے. حماد خلجی صاحب، بے رخ آنکھیں. ہاں بے رخ آنکھیں، ہاں یہ بھی نیا ہے، ٹھیک ہے بالکل، لیکن تھوڑا اس میں خوبصورتی کو اولیت دیا کریں. ندیم صاحب، اندھی آنکھیں. اس کو بھائی آپ ایک ہماری فرمائش پہ کر لیجئے. ندیم صاحب، اس کو کر لیے آندھی کی آنکھیں، تو یہ کریٹو ہو جائے گا. بہار بکھیرتی آنکھیں. ہاں یہ بہت اچھا ہے، بہت. تو قندیل، شبنم کی طرح چمکتی آنکھیں. ہاں ہاں یہ بہت اچھی تشبیہ ہے، شبنم کی طرح چمکتی آنکھیں، بہت خوبصورت. سلیمان صاحب، کیا ہے؟ سماعتی آنکھیں، یہ ہے لکھا ہوا. ہاں اس کو کر دیجئے سنتی آنکھیں. سماعتی آنکھیں نہیں. قریشی صاحب، ندی کی طرح خاموش آنکھیں. ہاں یہ ذرا عام تشبیہ ہے، ندی کے آ جانے سے یہ عام تشبیہ بن گئی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ جیسے اس کو کہیے جیسے سیارے کی طرح خاموش آنکھیں، اس طرح کا. تو بولتی آنکھیں، یہ بھی عام فریز ہے.
خاموش آنکھیں یہ بھی عام فریز ہے. خاموش آنکھیں اس کو اس طرح کہیں نہ بولتی آنکھیں. اور حیدر علی صدیقی صاحب جمال یار سے روشن آنکھیں، یہ تو یار 1000 مرتبہ کہا جا چکا ہے. جمال یار سے روشن آنکھیں نہیں، اس کو آپ کہتے ہیں اندیکھے سے روشن آنکھیں. اور یہ کیا ہے، محمود الحسن صاحب لہلہاتی آنکھیں، بڑا اچھا ہے، اچھا ہے. سلمان صاحب دل ڈبوتی آنکھیں، یہ بہت اچھا ہے. سلیمان صاحب چراغاں آنکھیں، ہاں اس کو کہتی ہے چراغ آنکھیں. ہاں یہ اچھا ہوگا، چراغ آنکھیں. دل کی طرح جلی ہوئی آنکھیں نہیں یار، یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے. دل کی طرح جلی ہوئی آنکھیں، ایسے نہیں دلوں کو اجالتی آنکھیں، اس طرح. محمل آنکھیں، ہاں یار یہ تو بہت عجیب، بہت اچھا سوجا انہیں. محمد حسن قریشی صاحب، بہت اچھا ہے بھائی. محمل آنکھیں. طارق محمود صاحب آفاق آنکھیں، ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. موتی گراتی آنکھیں، ہاں اس کو کر دیجئے روشنی گراتی آنکھیں. موتی عام سا ہوگا، وہ تو رونے کے معنی میں ہوگا. روشنی گراتی آنکھیں، ہاں نہیں یہ تو بہت بڑے اچھی تشبیہیں دی ہیں، اور یہ اچانک دینی پڑی ہیں. یہ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ فی البتی اتنی اچھی تشبیہیں دی گئیں. لیکن اب آپ اس طرح کیجئے کہ عنوان دیجئے خود کو بھلاتی آنکھیں. ہاں اس کا کریں خود فراموش آنکھیں. جتنا مختصر کریں گے اتنا خوبصورتی بڑھتی ہے. اکیلا پن چباتی آنکھیں، نہیں یار یہ تو خطرناک آنکھیں، خوبصورت بنائیں. خاموش دعا سی آنکھیں، ہاں اس کو کیجئے دعائیہ آنکھیں. ضیاء صاحب حضور آپ بھی فرمائیے گا. ارے ہم محمود الحسن کسمساتی آنکھیں نہیں، اس کو کر دیجئے جھل ملاتی آنکھیں. شارق صاحب امکان سے چھلکتی آنکھیں، ہاں یہ بھی اچھی ہے، امکان سے چھلکتی آنکھیں. ہاں رازداں آنکھیں یہ بھی عام ہے. ہاں جھل ملاتی آنکھیں یہ اچھا ہے، اچھا ہے، لیکن یہ بھی عام فریز ہے، یہ نیا نہیں ہے. آپ لوگ کوشش کیجئے نئی تشبیہ دینے کی. بالکل انمل تشبیہ دینے سے یہ صلاحیت بڑھے گی. تو ہاں جھل ملاتی آنکھیں، ہاں وہ بہت اچھا ہے. تو لیکن یہ بھائی اس کو عنوان دیں جو میں نے وہ عرض کیا نا، تو پھر وہ دو جیسے لکھ لائیں ذرا غور کر کے. یہ کہ آفرینی آنکھیں نہیں، منظر آفری آنکھیں، اس کو یوں کر دیجئے، یعنی منظر بنانے والی آنکھیں. پلسرات کی طرح باریک آنکھ، نہیں بھائی اس طرح کی آنکھ تو بہت بری لگے گی جو پلسرات کی طرح باریک ہو. قلزمی آنکھیں، ہاں اچھا ہے، یہ اچھا ہے. حماد خلجی صاحب نے جو کیا اچھا ہے. قلزمی آنکھیں، اور اس کو اگر لکھیں گے نا تو اس کو یہ پر ختم نہ کیجئے، نون غنہ لائیے، قلزمی آنکھیں، تو یہ معنی بھی بڑھ جائیں گے اس میں.